بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جیسیار۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں ملکوں کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، اور ان جنگوں کا فیصلہ بڑا ایک لانگ ٹرم یعنی کافی عرصے کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ لیکن آج کی جدید دنیا میں کچھ ایسی جنگیں لڑی جا رہی ہیں جو آپ ایک دن کو اٹھتے ہیں، رات کو کچھ اور صورتحال ہوتی ہے اور اگلی صبح صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ حال ہی میں جو کچھ روس میں ہوا اور جس کی اتنی زیادہ خبریں نہیں آئیں اور اس کو ایک ناکام بغاوت کا نام دیا گیا، تو وہ اصل میں تھا کیا، اس کو آج ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے۔ لیکن میری آپ سے یہ ایک درخواست ہے کہ جب ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند دنوں میں کیا کچھ ہوا، 9 مئی کے واقعات کیا تھے، اور جو پاکستان کے اندر سی پیک چل رہا ہے اس کے جو ہم کہتے رہتے ہیں اکثر کہ اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، تو ان سازشیں وہ کون سی ہیں، یا کوئی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یہ سارے سیناریو کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پھر آپ کو رشیا کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کی بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ روس ان دنوں یوکرین کے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، جہاں پر اس کی آرمی کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ گروپ، جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کچھ ڈیٹیکٹیو ایجنسیز ہوتی ہیں، اس طرح کی کچھ ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ جو حکومتوں کے ساتھ مل کے یا حکومتوں کی ڈیمانڈ پہ یا پرائیویٹ لوگوں کی ڈیمانڈ پر کام کرتے ہیں۔ روس کے اندر ایک ایسا ہی ادارہ ہے جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی آرمی ہے، مسلح گروہ ہے، مسلح ایک وہ بنا ہوا ہے گروپ، اور اس گروپ کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ یوگنی پریگوزن اس کا نام ہے بندے کا، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے۔ تو وہ بھی یوکرین کے اندر اس کا گروپ بھی جنگ لڑ رہا تھا روس کی طرف سے، کہ اچانک اس نے وہاں سے ایک ٹرن لیا اور اس نے کہا کہ جو روسی فوج ہے وہ میرے بندوں کے اوپر حملے کر رہی ہے، تو اس کے بدلے میں جو ہے ایک لانگ مارچ کرنے لگا ہوں روس کی حکومت اور فوج کے خلاف، اور وہ وہاں سے اپنا گروپ لے کے چل پڑا۔ اس کے ساتھ ٹینک بھی تھے، مسلح آرمی تھی جو اس کا گروپ تھا، تو وہ یوکرین کے بارڈر سے چلا اور اس نے اپنے مارچ کو مارچ فار جسٹس کا نام دیا۔ اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کے نام استعمال ہوتے ہیں نا کہ بنیادی انسانی حقوق، مارچ فار جسٹس اور کئی اس طرح کے نعرے لگتے ہیں، تو ان کے پیچھے یورپینز اور امریکہ اور مغربی ممالک ہوتے ہیں، کیونکہ جو اعلیٰ درجے کی منافقت ہے وہ کر سکتے ہیں، جو مشرقی ممالک ہیں شاید وہ اتنا ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو وہ جہاں پہ بھی اگر عراق کے اوپر انہوں نے عراق کو تباہ کرنا ہو تو تب بھی وہ کہتے ہیں جی انسانیت کو خطرہ تھا تو ہم نے بچا لیا، افغانستان کو برباد کرنا ہو تو تب بھی وہ ایسی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ تو اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں مارچ فار جسٹس کرنے لگا ہوں، پھر وہ وہاں سے چل پڑا اور اس کو رستے میں کسی نے روکا نہیں۔ یہ جو اہم بات تھی کہ اس کو کسی نے روکا نہیں، اور وہ چلتے چلتے ماسکو کے قریب پہنچ گیا، بلکہ راستے میں ایک شہر آتا ہے جس کو راستوو کہتے ہیں، اس شہر پر اس نے پورا قبضہ کر لیا اور اس کے اندر اس کے ٹینک گھومنے پھرنے لگے، اور اسی شہر کے اندر جو روس کا سب سے بڑا ملٹری اسٹیشن ہے وہ موجود ہے جو کہ یوکرین کی جنگ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اس کو کسی قسم کی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آئی، بلکہ شہری جو ہیں کچھ اس کے ساتھ ان کے ٹینکوں پہ چڑھ کے اس کے فوجیوں کے ساتھ تصاویر وغیرہ بھی بنوانا انہوں نے شروع کر دی۔ یہ 23 جون کو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور ہفتے کو یہ جب شہر اس نے فتح کر لیا ایک طرح سے، تو صبح ہفتے والے دن اس نے پھر آگے بڑھنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مارچ جاری رکھیں گے اور ہم ماسکو تک جائیں گے۔ اس موقع پر آ کر روسی صدر نے ٹی وی پہ اپنا ایک بیان جاری کیا، تقریر کی، اور اس نے کہا کہ ہم ماسکو اور روس کی حفاظت جو ہے اس کا یقین دلایا، اور یہ بھی کہا کہ
اور یہ ایک بڑا اہم جملہ تھا کہ وہ تو ظاہر ایک گروپ تھا، اس کے خلاف آپ کوئی بھی دہشت گرد گروپ کہہ لیں یا کوئی ایسا عام گروپ کہہ لیں، جیسے ہمارے ہاں کبھی کوئی طریقے طالبان پاکستان ہے تو وہ اگر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بیان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کچل دیں گے یا اس کو روکیں گے، لیکن یہاں پہ اس نے ایک جملہ استعمال کیا، اس نے کہا کہ ہم اندرونی بغاوت کو بھی ناکام بنائیں گے۔ تو یہاں سے یہ شک ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر بھی کچھ طاقتیں ایسی تھیں جو اس پریگوزن کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور اس کا جو گروپ ہے اس کو ویگنر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جب یہ نہ رکے، آگے چلتے گئے تو ماسکو سے کوئی 300 میل کے فاصلے پر پہنچے تو روسی فوج اور ان کے جو نے مطلب حرکت کی، اور ان کے ہیلی کاپٹرز وغیرہ اور جہاز آئے اور انہوں نے اس کے اوپر بمباری وغیرہ بھی شروع کر دی، اور انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے 6 کوئی ہیلی کاپٹر گرا دیے ہیں۔ گو روسی حکومت نے اس دعوے کی تردید کی، لیکن بہرحال ایک طرح سے جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر جب یہ اور قریب ان کا جو وہ ہے مارچ وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور ماسکو کی کوئی تقریباً 100-125 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا، تو وہاں سے پھر اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پیوٹن اور اس پریگوزن کے درمیان کوئی رابطے ہوئے، اور جو بیلاروس ساتھ ملک ہے اس کے جو صدر ہیں الیگزینڈر کوواشنکو، انہوں نے اس کے اندر ثالثی کی، اور یہ پریگوزن جو ہے یہ وہاں سے یہ مارچ ختم کر کے بیلاروس چلا گیا، بیلاروس جانے پر تیار ہو گیا، اور روسی فوج نے بھی اس کو نہیں روکا، اور اس نے بیلاروس میں ایک طرح سے جلاوطنی قبول کی اور وہاں پہ جا کر پناہ لے لی۔ اب یہ ایک طرح سے معاہدہ ہو گیا ہے اس کے اور پیوٹن کے درمیان، اور اس نے بیلاروس کے صدر نے کروایا۔ اب اس معاہدے میں یہ بھی بات بھی شامل تھی کہ اس کے خلاف جو چارجز ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے، کرمنل چارجز، اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے جو فوجی ہیں ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر کچھ اس کے جو یونٹس تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بغاوت میں حصہ نہیں لیا، تو ان کو روسی فوج کے ساتھ کنٹریکٹ کرنے یا روسی فوج میں شامل ہونے کی بھی دعوت دی گئی۔ یعنی وہ لوگ جو پریگوزن کے ساتھ اس کارروائی میں شریک نہیں ہوئی ہے ان کو تو روسی فوج میں ملازمت مل جائے گی یا ان کا ایک کنٹریکٹ ہو جائے گا، لیکن باقی لوگوں کو کچھ کہا نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کیونکہ روس یہ چاہتا تھا یا روسی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ گروہ جو ہے گروپ بڑا ہوتا جا رہا ہے یا خطرناک ہو سکتا ہے آگے چل کے، تو انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ روسی فوج میں شامل ہو جائیں، تو یہ بھی ایک وجہ اختلاف ان کے درمیان بنی۔ اس سے پہلے اگر ہم جائیں کہ یہ پریگوزن تھا کون اور اس نے کیسے یہ آرمی بنا لی، تو اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ 80 کی دہائی میں جب یہ 18 سال کا تھا تو یہ اس ایڈونچرس اور کرمنل مائنڈ کا بندہ تھا، تو یہ اس کسی گینگ کا حصہ رہا جو ڈکیت گینگ تھا، اور وہ خواتین کو لوٹ لیتے تھے، ان سے زیور وغیرہ چھین لیتے تھے، پرس چھین لیتے تھے۔ اسی دوران 80 کی دہائی میں اس کو پکڑا گیا اور اس کو سزا ہو گئی 13-14 سال کی، لیکن جب رشیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں USSR وہ ٹوٹ گیا تو رشیا ایک علیحدہ ملک بن گیا، تو اسی دوران کچھ قیدیوں کو رہائی وغیرہ ملی تو اسے بھی رہائی مل گئی، اور اس نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کا بزنس شروع کر دیا۔ اب یہ جب ہوٹل کا بزنس کر رہا تھا تو اس میں پھر کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ ایک انگریز شامل ہو گیا، ان کا بزنس بڑھ گیا، تو وہاں پہ جس شہر میں یہ کر رہا تھا اس کے جو میئر تھے وہ وہاں پر جاتے تھے اس ہوٹل میں، اور وہاں پر یہ جو پیوٹن ہے یہ ڈپٹی میئر تھے، اور یہ بطور ڈپٹی میئر اپنے میئر کے ساتھ یہ بھی اس ہوٹل میں جانے لگے۔ وہاں سے پیوٹن اور ان کا آپس میں کہتے ہیں کہ رابطہ ہو گیا مبینہ طور پر۔ تو پھر جب پیوٹن صدر بن گئے آج سے 22-23 سال قبل، تو اس وقت تک اس کا ہوٹلنگ کا بزنس بھی بہت پھیل چکا تھا اور ریسٹورنٹس کا، تو پھر روسی حکومت سے اسے کچھ کھانے کے آرڈرز وغیرہ ملنے لگے بڑے بڑے، اور روسی فوج سے، تو اس کا عمل دخل اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے آگے چل کے چاہے اس میں پیوٹن کی مرضی شامل تھی یا جس طریقے سے بھی اس نے یہ ویگنر گروپ بنا لیا، پھر اس کا گروپ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں کارروائی کرتا رہا اور روسی فوج کی مدد کر رہا تھا۔ شام کے اندر جو جنگ تھی اس میں بھی اس نے بشار الاسد کا جب ساتھ دینے کا فیصلہ کیا روس نے، تو یہ بندہ وہاں پر پہنچ گیا اپنا گروپ لے کے، اور اس نے وہ داعش یا جو ISIS یا جو بھی سویلینز تھے جو لڑ رہے تھے بشار الاسد کے خلاف، ان کے خلاف کاروائیاں کرنی شروع کر دیں۔ امریکہ نے جب روس کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں اور بڑے آرمڈ ہیں اور یہ یہاں پر حملے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی فوج کے ہیں یا نہیں، تو روس نے ظاہر ہے اس سے ایک فاصلہ اختیار کیا کہ نہیں جی ہمارے تو بندے نہیں ہیں، جس طرح حکومتیں عموماً کرتی بھی ہیں۔ تو پھر امریکن آرمی نے ان کو کرش کیا اور ان کے اوپر بمبارمنٹ کر کے وہ سارا گروہ تقریباً انہوں نے وہاں پر ختم کر دیا۔
لیکن چند بندے انہوں نے وہاں سے وہ بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے وہاں سے جو اوپن فیلڈ تھی وہاں سے بچ کے آنا ان کا ممکن نہیں تھا، تو یہ کوئی امریکہ کی چال ہو کہ اس نے کچھ بندے وہاں سے پکڑ کے ان کو اپنے جال میں پھنسا کے اور پھر واپس بھیجا ہو۔ تو اسی طرح یہ مطلب ان کے واپس گروپ میں آ گئے، پھر یہ مختلف علاقوں میں جنوبی امریکہ میں بھی کارروائیاں کرتا، پھر افریقہ کے اندر انہوں نے بہت سارے کام کیے کہ وہاں پہ جو کان کنی ہوتی ہے سونا وغیرہ سوڈان میں اور دیگر ملکوں میں، تو وہاں پہ یہ اپنی گروپ اپنی سروسز دیتا تھا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے وہ وہاں سے سونا یا مراد۔ اسی طرح شام سے بھی انہوں نے کوئی جو وہ تیل کے کنویں جو پہلے ان شام کے ہاتھ سے نکل چکے تھے ان کو واپس دلوایا اور وہاں سے کچھ پرسنٹیج لی، تو اس طرح ان کی انکم بہت بڑھتی چلی گئی اور ایک بہت بڑا یہ ایک ٹائکون بن گیا۔ تو اب یہ کارروائی مکمل ہو چکی ہے جب، تو اب ہم آتے ہیں اس جملے کی طرف جو پیوٹن نے کہا کہ اندرونی بغاوت کو بھی ناکام بنایا جائے گا۔ تو اس میں اس کی وہ جو ہے بات وہ اب کھلنا شروع ہوئی ہے 1-2-4 دن پہلے کہ اس میں کچھ روس کے جو اب فوج ہے اس کے کچھ جنرلز بھی اس پریگوزن کے ساتھ شامل تھے اس ویگنر گروپ کے، اور انہوں نے اس کو آگے بڑھنے میں فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہاں پہ آپ پاکستان کے حالات کے ساتھ پھر تھوڑا سا کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک جنرل ہیں سرگئی سرویکن، ان کو کہا جا رہا ہے کہ غائب ہیں وہ روس نے اس کی تردید کی ہے، لیکن جو صحافی اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ روسی فوج کی یا روسی حکومت کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور یہ والے جو جنرل ہیں یہ شام کی مہم میں بھی شامل تھے، یا شام میں جو رشین آرمی تھی وہاں پر یہ شامل تھے، اور شاید یہ ان کو جنرل آرمیگڈون بھی کہا جاتا ہے۔ آرمیگڈون ایک اس جنگ کا نام ہے وہ جو کہا جاتا ہے تمام مذاہب کے اندر، جو عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، کہ ایک جو بڑی جنگ لڑی جائے گی اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے۔ ہرمجدون عربی میں اسے کہتے ہیں، تو یہ انگلش میں اسے آرمیگڈون کہتے ہیں، اس کے اوپر کئی فلمیں وغیرہ بھی بن چکی ہیں۔ تو اس کی جو سختی اور جو اس کی دہشت اور اس کی جو بربریت ہے اس کی وجہ سے اس کو جنرل آرمیگڈون بھی کہتے ہیں، جنرل سرگئی سرویکن۔ اب وہاں سے پھر یہ شک پڑتا ہے کہ شام کے اندر یہ تھا، پھر یہ پریگوزن تھا، تو وہاں سے کوئی ان کے آپس میں رابطہ ہوا، پھر کوئی امریکہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہو، کیونکہ امریکہ ظاہر ہے جو یہ بلاک، اب میں اس طرف تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوں کہ روس، چین، سعودی عرب، اور یہ جو بلاک ہم کہتے رہتے ہیں ہر وقت، جو سی پیک ہے، جو آر پیک بھی اب کہا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ جو ہمارا بن رہا ہے، ایران ہے، یہ سارے، تو ان کے خلاف کیا کاروائیاں آنی چاہیے۔ پہلے امریکہ نے یہ کارروائی کی 2017-18 میں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی سے سی پیک کو روک لیا، اور یہ اب کوئی شک والی بات رہی نہیں۔ میں اسے سیاسی نقطہ نظر سے اگر ہٹ کے بھی دیکھیں تو 4 سال آپ کا سی پیک روکا رہا، لیکن اب دوبارہ سے جب شروع ہوا تو پاکستان کے اندر جو طاقتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، چاہے وہ پاکستان کی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ امریکہ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر اس کی دال نہیں گل رہی، تو اب اس کے جو ایجنٹ آس پاس ہیں دیگر ممالک میں، ان کو وہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک خبر یہ بھی امریکہ سے آئی تھی کہ امریکہ کی جو فوج ہے اس نے مشقیں شروع کر دی ہیں، اور وہ مغربی طرف انہوں نے رخ، اگر امریکہ کی فوج اپنے مغرب کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روس یا چائنا یا ان کے خلاف، اگر یا ان سے آگے پیچھے جو ممالک ہیں وہاں پر اگر کوئی اس نے مہم کرنی ہو تو وہ اس طرف سے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیچھے سے گھوم کر وہ نزدیک پڑتا ہے۔ بہرحال تو یہ ساری اس سچویشن میں روس نے اپنی فوج کے اندر بہرحال یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوئے، جنہوں نے اس پریگوزن کی جو آرمی ہے اس کو شروع میں نہیں روکا یوکرین سے نکلتے ہوئے، اور یہ اتنا تقریباً 700-800 یا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ ماسکو کے قریب پہنچ گئے، تو اس میں کون لوگ ملوث تھے جنہوں نے اسے یہ فری پیسج دیا، تو ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ اسی جنرل جس کا میں نے نام لیا سرگئی سرویکن، اس کے ساتھ ایک اور جنرل ہیں اور کچھ اور آفیسرز ہیں، وہ بھی تفتیش ان کے خلاف بھی ہو رہی ہے، تو یقیناً ان کے خلاف اگر وہ ملوث ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ سارا سیناریو تھا کہ اب آپ اس کو دیکھیں کہ
میں اکثر جب کہتا ہوں کہ سی پیک کے خلاف سازشیں ہوں گی تو بظاہر یہ چھوٹا منہ بڑی بات لگتی ہے کہ سی پیک تو پاکستان کا پروجیکٹ اور اتنا امریکہ اور روس، اور لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، ادھر ادھر آپ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے خلاف جو کارروائیاں ہوں گی ان کا لیول بھی کوئی چھوٹا اب نہیں ہوگا، وہ بڑے لیول کی کارروائیاں ہوں گی اور اسی طرح کی ہوں گی، کیونکہ امریکہ کے پاس ایک ہتھیار ہے بنیادی انسانی حقوق کا۔ وہ چین کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں، اب انہوں نے ایک نیا بنایا ہے نیکسس کہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور ایک اور کوئی ملک ہے، ان 4 ملکوں نے مل کے ایک کوئی آپس میں بنایا ہے گروپ کہ تاکہ چین کو روکا جائے، اور چین کے خلاف، کیونکہ جاپان بھی چین کے خلاف ہے، اور انڈیا کو تو ویسے تکلیف ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، اور چین سے بھی اسے تکلیف ہے، اور اسے یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ جو گروپ یا بن رہا ہے اتحاد ہمارا چین، روس اور دیگر ممالک کا، اس میں انڈیا کو دعوت نہیں دی جا رہی اور انڈیا کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ تو ناظرین، آپ میری یہ باتیں جو ہیں یہ ان میں 100% درست نہیں بھی ہو سکتی، لیکن بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور یہی ہمارا کام ہے کہ کسی خطرے کو آنے سے پہلے ہم بھانپیں، اور ہم یقیناً ہمارے ملک کے اندر جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں، جو حکومت اور اس وقت آرمی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں مل کر، تو وہ ساری یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپس اٹھائے ہیں۔ بہت سارے سٹیپس جو ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن وہ ظاہر ہے پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو ترقی ہے، اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔